تقوی کے اوپر نعمتیں، تقوی کے اوپر بشارتیں، تقوی کے اوپر راحتیں، تقوی کے اوپر برکتیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیتا ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو. تو یہ سب تقوی کی برکت تھی. اور تقوی کا آسان سا مطلب پچھلے مرتبہ بھی سنے، بار بار سنے، تقوی کا آسان سا مطلب ہے خود کو پرہیزگار بنانا. اب پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کا مطلب ہم سمجھتے کہ شوگر پیشنٹ ہے میٹھے سے پرہیز کرو، بی پی پیشنٹ ہے نمک سے پرہیز کرو. ایسے ہی اور کوئی بیماری ہو گئی، اللہ ہم سب کی ہر بیماری سے حفاظت کرے. جو بیماری ہے اس بیماری کو نقصان پہنچانے والی غذا سے پرہیز کرو، اسی کا نام پرہیز ہے. تو ایمان کو نقصان پہنچانے والی جو غذا ہے وہ گناہ ہے، تو گناہ سے پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے. اور تقوی کی برکت سے اللہ پاک نے پورا رمضان اتنا کھلایا کہ کسی بھی انسان کو غریب سے غریب بھی رہا تو دماغ پہ کھانے کا ٹینشن ہی نہیں تھا. اتنا آ رہا تھا کہ کئی جگہ تو ناقدری ہوئی، بڑے بڑے بیسن پاٹا بھر بھر کے افطاریاں پھینک رہے تھے. اللہ حفاظت کرے. اتنا ملا جو کھانے کو دل بڑا اللہ میں پڑوسی کے پاس سے بھیجا دے رہے تھے، رشتے دار کے پاس سے بھیجا دے رہے تھے. بعض جگہ تو لوگ بول رہے ہیں نکو ہمارے کو نہیں ہونا، حلیم لے کے آئے ہے ہمارے پاس حلیم پہلے سے نہیں کھا رہے بچے، پہلے سے ہے سو حلیم ہی نہیں کھائی جا رہی، لہذا واپس لے کے جاؤ. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں میری بندیوں، تم نے میری محبت میں گناہ چھوڑ کر اللہ کی محبت میں تقوی اختیار کر لیا. تو ایک مہینے کے لیے تم نے تقوی اختیار کیا تو تم نے میری طرف سے رحمتوں کا برکتوں کا مظاہرہ دیکھا. اگر تم ہمیشہ کے لیے متقی بن جاؤ گے تو سوچو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برکتوں کا فیصلہ کریں گے اور کیسے عنایتوں کا معاملہ فرمائیں. ایک مہینے کا یہ حال ہے تو پوری زندگی کا کیا حال ہوگا؟ پوری زندگی میں اگر تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے اثرات دکھائیں گے اور کیسے اس کی برکتوں کا ظہور کریں گے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے میں بھائیوں اور بہنوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھا ہوں، اور قرآن مجید کی آیت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہوں. یہ دونوں کے دونوں آیت اور حدیث کا جو مفہوم نکلتا ہے اس سے یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان تو گزر گیا لیکن رمضان کے بعد کیسے گزارا ہونا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جو لوگ اللہ کو رب کہتے ہیں پھر انہوں نے ثم استقاموا اس پر جم گئے وہ لوگ، تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. دیکھو کیسے کیسے انعامات اللہ بیان فرما رہے. حالانکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیا، لیکن یہاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مطلب ایمان لانا ہے، ثم استقاموا سے مراد عمل ہے، لیکن اللہ نے یہاں الفاظ کو بدل دیا. ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے ایمان لانا اللہ پر آمنت باللہ کہہ کر ایمان لانا یہ بھی ایمان ہے، ایسے ہی قالوا ربنا اللہ اللہ کو رب کہنا بھی ایمان ہے. جیسے عمل الصالحات نیک اعمال کرنا نیک عمل ہے، ویسے ہی ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر جم جانا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. اس کو کہتے ہیں ہماری اردو کی زبان میں استقامت. استقامت یعنی کوئی کام پابندی سے کرنا، کوئی کام استقامت سے کرنا، ٹک کے کرنا، جس کو ہم لوگ بولتے ارے چگٹ ہے بھائی، ایک کام کے پیچھے پڑ گیا تو چھوڑتا ہی نہیں وہ کام بول کے، اس کو بولتے استقامت. یہ جو استقامت دنیا کے بارے میں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہے. اگر کہیں پر استقامت میں بیان ہوا تو سننے والے بولتے ارے ملزام استقامت بول رہے، ماشاءاللہ سے کتنی استقامت ہمارے پاس ہے، اتنی تو استقامت کے لفظ میں بھی استقامت نہیں ہوں گی. کتنی استقامت ہے صاحب؟ ایک آدمی پابندی کے ساتھ روزانہ 3 گھنٹے پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ایک بہن، کتنی استقامت ہے اس کا؟ اتنی استقامت ہے کہ آج چھوڑ گیا تو کل دیکھ رہے ہو. استقامت اس کو بولتے نا، اہتمام کو استقامت بولتے. آج چھوڑ گیا تو اماں ایسا کیسا چھوڑ گیا، نہیں چھوڑنا ہو کہ کل پھر دیکھ رہے وہ. اور روزانہ کتنے بچے نیند میں سے اٹھنے کے بعد پہلے انسٹاگرام کھولتے، ایسا دکھ رہا کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد کی دعا انسٹاگرام پہ لکھی ہوئی ہے. نیند میں سے اٹھتے کہ انسٹاگرام کے کھول رہا کیا ہے اس کے اندر وہ سب نہیں معلوم، اٹھتے کہ انسٹاگرام دیکھنا.
اٹھتے گی فیس بک کھول رہے, اٹھتے گی واٹس ایپ کھول رہے, اور ایک دن دو دن کا عمل نہیں ہے, یہ روزانہ کا عمل ہے. اب آپ بتاؤ اس کو استقامت بولتے نا؟ استقامت ہے نہیں. استقامت کس کو بولتے ہیں؟ پابندی کا نام ہے استقامت. کتنی پابندی ہے بولو آپ؟ روزانہ 365 دن میں کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا آج ہم مسلمانوں کا جو یوٹیوب نہیں کھول. اس کو بولتے استقامت. روزانہ یوٹیوب کے بغیر تو گزارش نہیں ہو رہا. گھر میں لائٹ نہیں کھلیں گی کبھی ضرورت نہیں پڑی تو, لیکن یوٹیوب کھلتا. رات میں گھر کے باہر جا رہے ہیں تو گفل ڈال لے کے اندھیرے میں رکھ کے گھر جائیں گے, لیکن یوٹیوب کھلنا نہیں چھٹتا. اور گھر میں کبھی کبھار مائیں بہنیں ماشاءاللہ نل کھلا تو پانی نہیں بھریں گے, کبھی دیر سے اڑ گئے, طبیعت تھکی ہوئی تھی بول کے, لیکن یوٹیوب کھولنا نہیں چھوڑے. اتنی پابندی, اس کو بولتے استقامت. ہر چیز میں آج ہماری زندگی میں استقامت ہے سوائے دین کو چھوڑ. ہر چیز میں استقامت ہے. کھانے میں دیکھو آپ کتنی استقامت ہے, روزانہ 3 وقت کھا رہے ہیں, اور یہ 3 وقت تو وہ رائٹنگ میں مشہور ہو گیا 3 وقت کھاتے بول کے. نہیں بولے تو ہمارے پاس حیدرآباد کے تقریباً مسلمان 30 وقت کھاتے رہتے. 3 وقت تو خالی ایک رائٹنگ میں ہے, وہ 3 وقت کھاتے بھائی نو بول کے. صبح اٹھ گئے, اٹھتے کی ٹوسٹ ہونا, فینٹ بسکٹ ہونا, بریڈ ہونا, چائے ہونا, الگ الگ چلتا. پھر یہ کیا ہے, نہیں ناشتہ ابھی نہیں ہوا کرتے, یہ کیا ہے پھر 4 فینٹ بسکٹ پھرا دیے, ابھی کیا ہونا ناشتہ, نہیں ناشتہ نہیں تھا یہ تو, ارے 6 توسا غائب کر دیا نا, نہیں یہ تو لائٹ تھا, یہ لائٹ ہے کہتے, پھر وہ ٹائٹ ہے کہتے. ہو گیا نا. اب پہلے چائے بسکٹ فینٹ بسکٹ کھاتے تھے, اب دوشے کھا رہے ہیں باہر, 2-3 دوشے کھا لے کے لائٹ دوشا کھایا تھا بھائی, پھر ابھی کھانا باقی ہے, پھر اس کے بعد کھانا, پھر اس کے بعد چائے, پھر اس کے بعد چائے کے بعد پھر کچھ تو بھی ایک بیٹھے ہوئے, ارے خالص بیٹھے نا, چنے کھا لو, ارے مرمرے کھا لو, ارے خالص بیٹھے نا چھڑوے تل کے لاتی مل کے وہ کھا لو. پھر بچے تو وہ ہے چن لوگوں کا پاکٹوں کا قصہ چل رہا, بڑے بھی بچوں سے کم نہیں ہو گئے. اب ان لوگوں کو پاکٹا نہیں مل رہا بول کے نا, جو چاہے گھر میں چل رہی گرنی, چکی پستے جا رہی. اچھا ہوا اللہ میاں جیسو یہاں دیے منہ, میدے کو منہ دے دیتے, انہیں چیخ چیخ کے بولتا تھا, ارے بس کرو بھائی, کیا تو بھی ہے, تم خالی جینے کھانے کو پیدا ہوئے کیا, کتنا کھاتے آ رہو, بس کرو بس کر میری اماں کتنا کھاتے. اچھا ہوا اللہ میاں جیسو پھگے کسر کا نہیں بنائے میدے کو, نہیں تو دن میں 100 بار پھٹتا تھا انگا, انہیں پھٹتے گیا تو پھر سلانا پڑتا دواخانے کو لے جا کے, ارے میدا پھٹ گیا بھائی, سلا کے لے گیا, میدا پھٹ گیا. کتنا کھا رہے ہیں, کھانے میں کتنی استقامت ہے ماشاءاللہ. ایک دن کی چائے نہیں پیے تو سر میں درد ہوتا کرتے لوگوں میں بنا لیے, ناشتے کی چائے نہیں پیے تو میرے کو ویسا ہو جاتا, ایسا ہو جاتا, رات کی چائے نہیں پیے تو ایسا ہو جاتا. بہت ساری بہنیں رہتی, عصر کی چائے نہیں پیے تو کیسا کی ہوتا کرتے. یہ سب کیا ہے, یہ استقامت. ہر چیز میں استقامت ہے, کھانے میں استقامت, پینے میں استقامت, گناہوں میں استقامت, فلموں میں استقامت, ڈراموں میں استقامت, اور اسی طریقے سے غیبتاں کرنے میں تو میں اب بول نہ سکتا. غیبتاں کرنے میں اگر کوئی آواز دینے کے واسطے کوئی ایسا کمپنی سمجھو اگر شروع کر دیے, کوئی ہر چیز میں آواز ملتا نا, پرائزز ملتے ہر چیز پہ, تو وہ پرائز دینے والے کو بیچارے کو پریشانی ہوں گی کہ فرسٹ نمبر کس کو دینا, سیکنڈ نمبر کس کو دینا, تھرڈ نمبر کس کو دینا. وہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گا انہیں, اس لیے کہ ہر کوئی ایک دوسرے میں ریس میں آگے بڑھے ہوئے غیبت کرنے میں. ایک بہن 2 گھنٹے غیبت کرے تو اس کے بعد والی 2.5 گھنٹے کر رہی, انہیں 2.5 گھنٹے کرے تو انہیں 3 گھنٹے کر رہے, انہیں 3 گھنٹے کرے تو انہیں 4 گھنٹے کر رہے, انہیں پڑوسیوں کی کرے تو رشتے داروں کی کر رہے, انہیں رشتے داروں کی پڑوسیوں کی کرے تو تیسری بہن سامنے والوں کی بھی کر رہے. اب حالت تو یہ ہو گئی, بستی میں کسی گھر میں نئی دلہن آنا مشکل ہو گیا اب مسلمان علاقوں میں, اس لیے کہ سب سے پہلے بستی میں نئی دلہن آئی تو وہ جس کی دلہن ہے وہ دولہے کو اتنی فکر نہیں رہتی ان کی بیچاری کی بیوی کی, اس کی اپنی بیوی کی, جتنا بازوق والے گھروں کو رہتی. ارے آئی کہتے انہیں کیسی ہے کہ دیکھ کیا ہے تم, آئی کیسی کی دکھ رہی نہیں میرے کو, آئی بات ہی نہیں کری تو بات نہیں کرنے کی مصیبت, بات کری تو بہت بات کرنے کی مصیبت. آئی دلہن ہے کہتے دیکھو منہ کھول کے بات کری, آئی اماں تم ہی بولے نا, نہیں کری تو نہیں کری بول کے نام رکھے, اب کری تو بات کری بول کے نام رکھے. ہر چیز میں پیٹ میں درد ہوتے رہ رہا, ایسا دکھ رہا کہ وہ دلہن کی گھر سے ان کے پیٹ میں کوئی کنیکشن ہو گیا پیٹ میں درد کا, پیٹ میں درد ہی رہ رہا خالی گھروں میں. کئی گھرانوں میں یہ حال ہو گیا, اللہ معاف کرے. تو یہ بھی استقامت ہے نہیں. میری عزیز ماؤں بہنوں, ہم لوگ کیا سمجھتے بھائی استقامت بول کے نام بولتے کہ ارے نیاش نام دکھ رہا, کیا کی استقامت بول کے ہم لوگ روزہ سنے, نماز سنے, ذکر سنے, درود سنے, صدقہ سنے, خیرات سنے, زکوٰۃ سنے, حج سنے, عمرہ سنے, سب سنے. مول صاحب یہ استقامت بول کے انہوں نئی نے کی بیان کرتے تھے مول صاحب بولتے, اس لیے مثالیں دیا میں. استقامت بولے تو کوئی نئی چڑیا کا نام نہیں ہے,
استقامت کا مطلب پابندی، وہی پابندی جو روزانہ ہمارے گھرانوں میں ہر قسم کے گناہوں میں ہو رہی، ہر قسم کے ٹائم پاس میں ہو رہی. کئی بہنیں ایسی ہیں جن بہنوں کو گھر میں چولہا جلو نکو جلو، گھر میں شوہر خوش رہو نکو رہو، گھر میں بچے کھاؤ نکو کھاؤ، پہلے ان کی بہن کو فون کرتے، ان میں سے اٹھتے کچھ. اور بات کیا ہوتی؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، چلو بھائی کوئی بڑا ماری کا حل کر رہے، نہیں، بیکار کے بات. اڑ گئی ہاں اڑ گئی، پک گیا نہیں پکا، ہاں میں کہنے بھی نہیں پکا، ہو گیا نا بھائی معلوم ہوگا نا، نہیں پکا پکا لینا نا، نہیں 1 گھنٹے تک ٹک 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 ٹک، کل کا آمختہ پورا آج سنا دیتے، رات کا آمختہ پورا جتنا تھا نا ڈاٹا اسٹاک میں پورا ٹرانسفر کر دے. کتنی استقامت سے کر رہے ہیں، کتنی پابندی سے کر رہے. دیکھو اب یہ کام میری بہنوں، ہر کام ہمارے گھرانوں میں پابندی سے ہو رہا، سوائے دین کے، سوائے نماز کے، سوائے قرآن کے، سوائے ذکر کے، سوائے درود شریف کے پڑھنے کے، سوائے صدقے اور خیرات کے کرنے کے، سوائے ہر نیکی کے، ہمارے گھرانوں میں ہر کام پابندی سے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے. کیا مطلب ہے استقامت کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا استقامت کا مطلب یہ ہے اللہ کی نیکیوں پر، اللہ کے حرام کیے گئے اعمال پر ایک مرتبہ جب عمل شروع کر دیا تو پھر پابندی سے ٹکے رہنا. کوئی نیکی شروع کر دیے وہ نیکی کرتے رہنا، اس کو استقامت بولتے. کوئی گناہ چھوڑ دیے اب وہ گناہ نہیں کرنا، اس کو استقامت. یہ مطلب بیان کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، نیکی میں اخلاص پیدا کرنا. اور کئی ایسے علماء، کئی ایسے مفسرین، محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ استقامت کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، استقامت کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں اور فرمایا گیا کہ استقامت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کے بتانے کے بعد پھر مجھے دوسرے عمل کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی ایک بار کوئی عمل بتا دو اس کو میں کر لیتا ہوں، پھر دوسرا کوئی عمل مت بتاؤ، یہ عمل میرے لیے کافی ہو جائے. نبی نے فرمایا کہ تم ایمان لائے ہو، عمل کرو، اب تم استقامت کر لو. یعنی تم جم جاؤ عمل پر، یہی بہت بڑا عمل ہے، جم جانا. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا یا رسول اللہ کچھ اعمال بتا دیجئے. فرمایا کہ یہ اعمال بتا دیا. فرمایا یا رسول اللہ اب میں ان اعمال کو کروں گا، اس پر جم جاؤں گا. نبی نے فرمایا بس تم جنت میں چلے جاؤ. اگر تم ان اعمال پہ جم گئے تو جنت میں چلے گئے. تو اعمال پر جمنا یہ ایک بہت بڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور بہت زیادہ اہم عمل ہے کہ عمل پہ جم جانا. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود. ایمان لانے کے بعد جو چیز ان کو صحابی کے اعزاز سے نوازی گئی تھی وہ کیا تھی؟ استقامت کی برکت.